کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کعبے کو. کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے. سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ بآواز بلند. اس سے مختصر خطبہ نہیں ہو سکتا. بھائی ایک کیمرے کی لائٹ آف کر دیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نحل سے ایک مشہور آیت میرے پیش نظر ہے، ترجمے سے ہی ورق دل پہ نقش کیجئے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آیت کا سفر جاری ہے مگر میں نے یہی روک دیا ہے. اللہ حکم دیتا ہے ہر صاحب ایمان کو کہ عدل کو اپناؤ اور احسان کو اپناؤ. پھر سن لیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل اور احسان کو اختیار کرو، اس کا امر ہے تمہیں. دنیا عدل کی جگہ انصاف کے پیچھے چل پڑی. اور احسان سے مراد یہ سمجھا کہ اس کا کام کر دو، اس پہ احسان ہو گیا. قرآن کے وارث سے قرآن نہ پوچھنے کا یہی نقصان ہوا کرتا ہے کہ بشریت اندھیروں میں سر ٹکراتی رہتی ہے. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. یہاں سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک غزنفر ضامن جب قرآن کے بارے سے پوچھا گیا کیا مراد ہے عدل سے، کیا مقصود ہے احسان سے، قال العدل رسول اللہ والاحسان امیر المومنین. چلے تو اس نعرے کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں. اس نعرے کا جواب دے علی شہنشاہ. کافی خاموش ہے، مل کے علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، مل کے نعرہ حیدری. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ عدل بھائی صاحب رسول. ہاں بھائی صاحب کا پروگرام نہیں تھا، آج کلیوال میں اکٹھے پڑھا اور اگلے 10-15 دن مسلسل ہم نے اکٹھے ہی پڑھنا تھا، تو سننے کے لیے آئے. پہلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن پھر بانیان نے بھی اور میں نے بھی ان سے گزارش کی میرے بعد چند منٹ کے لیے. ہاں مولا کی ڈیوٹی بھی دیں گے. عدل رسول ہے اور احسان امیر کائنات، جس کا نام ہی احسان ہو. نہیں
میں خدا کی قسم شک میں پڑ گیا ہوں کہ پتہ نہیں میں شیعہ مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو میرے سامنے غیر بیٹھے ہیں. علی کا نام احسان ہے. وہ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا جو اپنی زوجہ کا مہر خدائی کو کھلا رہا ہو. میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا دوستو؟ شرق سے عرض، شمال سے جنوب تک زمین کا چپا چپا بطول کا مہر ہے. جس کی زوجہ کا نمک تیری رگوں میں ہے اسی علی کو بھونک رہا ہے. ملے گھر چودھری بھائی قاری صاحب، آپ نے پاکستان سے باہر بھی میری لا تعداد مجالس سنی، بڑے اشرے سنے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تمام حلالی موالی اپنے لوح دل پر لکھیں. کون ہے احسان؟ پیچھے والوں کون ہے احسان؟ سورہ رحمان پکار رہی ہے، حل جزاء الاحسان. اللہ اکبر. الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے احسان کا بدل احسان ہی ہے. یعنی علی کا جواب علی ہو سکتا ہے، ٹکے کا ملا علی کا جواب نہیں ہو سکتا. جب تک تمہارا دل چاہے. میں نے جو ظہیر بھائی پیغام دینا تھا وہ دے دیا. اب جو جملے کہوں گا وہ نافلہ ہوں گے. وغیرہ کوئی علی کا بدل، علی کا جواب صرف علی ہی ہو سکتا ہے. اور اب دوسرا علی اگر ظرف چھلک نہ جائیں تو کہوں یہی چہرے فق ہونا شروع ہو گئے تو آگے کیا ہوگا؟ خدا کی قسم بھائی صابر، مولا کے مدعا ہو، حسرت لے کے جاؤں گا میں قبر میں کہ وہ علی میں نہ بتا سکا شیعوں کو جسے میں جانتا ہوں. پھر سوچ کے مولانا میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ اللہ جانے وہ علی کیا ہوگا جسے سلمان جانتا ہے.
ارادے؟ علی کا جواب علی، مگر دوسرا علی نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ پرکار مشیت بھی اگر چاہے تو دوسرا علی نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی اس مصرے کی درستگی کی تھی اور آج پھر کرنے لگا ہوں کہ شگاف کعبے میں، پھر شگاف کون سی بات ہے؟ علی کے نوکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کعبے میں شگاف سلمان کے لیے ہو سکتا ہے، ابو ذر کے لیے ہو سکتا ہے، عمار کے لیے ہو سکتا ہے، مقداد کے لیے ہو سکتا ہے، بہلول کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور آج دو درستگیاں کرنے لگا ہوں، یہ سوچ کر نہ بنایا، خدا عقل رکھتا ہے کہ سوچے۔ میں اگر اسے لکھتا تو یوں لکھتا، یہ دیکھ کر نہ بنایا، علی نے اور خدا بطول پیدا بھلا بار بار کون کرے۔ بتاؤں صرف علی نہیں، دوسری بطول بھی اب نہیں بن سکتی۔ یعنی ان 14 میں کا بھائی کوئی فرق اب نہیں بن سکتا، مشیت چاہے تو نہیں بن سکتے۔ اور اسی میں تمہارے فیوز اڑ گئے۔ پتا ہے غزنفر کو کہ میں نے 72 کو نہیں 73 فرقہ کا جواب دینا ہے۔ مجھ پہ نکتہ چینی شیعہ کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں تو مجھے شیعوں کو زیادہ جواب دینا پڑتا ہے۔ آؤ اللہ تو بھائی صابر کروڑوں علی بنا سکتا ہے، لیکن کیسے بنے علی؟ جب یہ علی بنا سوائے جلی کے کچھ نہ تھا، جو آج بنے گا وہ تو میرے بھی بعد بنے گا۔ تصور شے سے پہلے ایک علی آدم
کی سوچ سے پہلے. اور ایک علی اولاد آدم کے بھی بعد. یہ جوڑ نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے حل جزاء الاحسان. اور آج قاری صاحب مولانا بکر رکوی یہ راز چودھری واجد ملک اور سردار صاحب پیش کرتا چلوں بالکل یوں واضح ہو جائے تو ارض و شار کی طرح. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کیونکہ میرے مولا علی کا فرمان ہے اِنَّا نَظْهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَانِ. ہم 14 ہر زمانے میں ظاہر ہوئے جس صورت میں خدا نے چاہا. ہر بار آدم نیا آیا, ہر بار نوح نیا آیا, ہر بار ابراہیم نیا آیا, ہر بار موسیٰ نیا آیا, ہر بار عیسیٰ نیا. علی بار بار وہی. بھئی ویسا بنے تو اور آئے. چلے تو نہیں گئے پیچھے والے. باہر والے بھی ٹھیک بیٹھے ہیں. جیتے رہو. یہی حسن مودت ہے. اور ذات واجب کی قسم جب نگاہ بے نگاہی سے وہ عرش والا تمہیں دیکھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے میں کیوں انہیں بے حساب جنت نہ دوں. تم نے دیکھا میرے کمال فن کی کیسی داد دے رہے. یہ اللہ کا کمال فن ہے. کیوں؟ کس تحریک پہ بنایا انہیں اللہ نے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت. میری محبت میں آیا. ان کے بننے کی تحریک ہے محبت. تیرے بننے کی تحریک ہے عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو بنا ہے عبادت کے لیے, یہ بنے محبت و معرفت کے لیے. اب کوئی الو کے پٹھوں سے پوچھے جب مقصد تخلیق نہیں ملتا جنس کیسے ملتی ہے؟ تھکے تو چھوڑ دوں. آؤ پھر دو جملے ایسے سناؤں جس میں تمہارے مولا کا بھی ذکر ہے اور موالیوں کا بھی ذکر ہے. سناؤں شب معراج باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے کہا یا احمد معراج پر جو بھی گفتگو کی اللہ نے لفظ احمد کے ساتھ, کیونکہ آسمانوں پہ میرے سرکار کا نام احمد ہے, زمین پہ محمد ہے. نہیں میں جب یہ بھی بتاتے چلو احمد اور محمد کے معنی آتے ہیں. کیا معنی ہے احمد کے؟ بہت زیادہ حمد کرنے والا. اور محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. آسمانوں پہ یہ حمد کرتا ہے اس کی. کھولو ذہن کی وہ کھڑکی میں خود چلا ہوں, اور زمین پہ وہ حمد کرتا ہے اس کی.
جو آسمانی گفتگو ہے اس میں یا احمد بشر علی، اے احمد علی کو خوشخبری دینا. کس بات کی؟ جانتے رہنا. بشر علی بأنہ نور اولیائی وبدیت فی ارضی و سمائی وبہی اصرف عن عبادی بلائی انی ادبتہ بآدابی وغزیتہ باخلاقی وأوقفتہ علی رامز علمی قدری الغالب اشارتہ وقضائی القاہر ارادتہ وبشر شیعت علی بطیب مولدہم وهم یقولون غدا جیرانی فی الفردوس العالی وانی جعلت ذلتما مجالس شیعت علی ابن ابی طالب انہم یتحدثون بفضل ولی وانی اسمع و ارا. اس کا پہلے مجھے ترجمہ مکمل کرنے دو، پھر دو باتیں کروں گا اگر تمہارا مزاج چاہا، ورنہ ترجمہ ہی کافی ہے. علی کو خوشخبری دینا. کس بات کی؟ علی میرے ولیوں کا نور ہے. میری تو میرے محترم سامعین ذمہ داری ہے صرف انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ. ہدایت میں نہیں بانٹتا، وہ ہادیان برحق سے مانگو. علی میرے ولیوں کا نور ہے. وَوَدِيَّتِي فِي عَرْضِ وَسَمَائی، علی زمینوں میں آسمانوں میں میری امانت ہے. نہیں، اب ایسے نہیں جانے دوں گا. مجھے گن مین کھڑے کرنے پڑے، دروازے بند کرا کے چابیاں جیب میں نہ ڈالنا پڑی، اللہ کی قسم کرنے سے گریز نہیں کروں گا، ورنہ حلالیوں کی طرف فیصلہ کرو. علی زمین پر اللہ کی امانت، علی آسمان پہ اللہ کی امانت. میں تم میں سے کسی کو اپنی یہ ٹوپی امانت دیتا ہوں، تم اسے گھر کے کمرے میں رکھنا چاہتے ہو اور تمہارا کوئی گھر والا کہے باہر اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دو، کہو گے نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہمارے مذہب کا سلطان العلماء ہے، اس کے سر کی ٹوپی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دوں. یعنی امانت کا احترام یہ ہوتا ہے کہ اسے رکھنا کہا ہے. علی تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، خبردار اس امانت کو نماز سے باہر نہ نکالنا. مولا علی کا، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے پیر کا، سب سے اولا کا، سرندر کے مولا کا، عرش اولا کا، مولا کائنات کا، لنگر زمین و آسمان کا، مشکل کشائے دو جہان کا، تسلیم النار والجنہ کا، دونوں بازو بلند کر کے مل کے جس نے مولا علی کا رزق کھایا ہے، اپنے مولا علی کا حلالی ہونے کا ثبوت دے. مل کے نعرہ ارادے علی زمین اور آسمان پہ میری امانت ہے. وہ پہ ہی آصرف ہو آن عبادی بلائی،
اور میں اپنے بندوں کی بلائیں علی کے ذریعے ہی تو دور کرتا ہوں. اور اے میرے حبیب، یہ بس نام کا ولی نہیں، ادبتہ بآدابی، میں نے علی کو اپنے ادب سکھائے. میں نے علی کو اپنے ادب سکھائے. وَغَذَّيْتُهُ بِأَخْلَاقِ، میں نے علی کو اپنے اخلاق کی غذا دی. نہیں بھائی بابر، جاتے رہتے ہو پورے پاکستان میں، ہر مکسر ملا سے یہ سوال کرنا، کیا رزق دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں؟ اولاد دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں؟ شفا دینا اللہ کے اخلاق میں ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے اخلاق تو علی کی غذا ہے. اب آگے فی الحال شرح نہیں کرتا، پہلے ترجمہ کامل کرتا ہوں. وَأَوْقَفْتُهُ عَلَىٰ غَامِضِ عِلْمِ، میں نے علی کو اپنے علم کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیا. کسی اور سے ترجمہ کرا لینا اسی لفظ کا. میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیا. پھر واپس آؤں گا، ابھی شرح نہیں کر رہا. دیکھنا میری طرف، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اے احمد، قدری الغالب اشارتہ، علی کا اشارہ ہی تو میری غالب تقدیر ہے. جی میں نے کہا نا ابھی شرح نہیں، ترجمے کے بعد اگر تمہارے مزاج نے اجازت دی پھر تو جملے شرح کے بھی بول دوں گا. علی کا اشارہ، قادری الغالب اشارت ہو، علی کا اشارہ میری غالب تقدیر ہے. وقضائی القاہر ارادت ہو، اور میری قاہر قضا علی کا ارادہ ہی تو ہے. اور اس وقت قاری صاحب روانی میں ایک فکرہ میں بھول گیا تھا، مولا معافی چاہتا ہوں. آگے اللہ کہتا ہے زیارت ہی زیارت ہوں، اس کی زیارت میری زیارت ہی تو ہے.
اترلکوی تمہارے محلے سے ڈھیلا نعرہ آ رہا ہے. ہاں جی 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 جو زمین و آسمان میں اللہ کی امانت ہے اس کا نعرہ بھی امین بن کے لگایا کرو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مولا صحیح دربار میں جی 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 زیارت ہی اس کی زیارت میری زیارت ہی تو ہے. ہوا وجہی الذی لا یبی وآتی محبی ہے الی سالو علی. علی ہی تو میرا وہ چہرہ ہے جو ہلاک نہیں ہوتا. اور جب اس کے حبدار مانگتے ہیں مانگ پوری کرتا ہوں, جب چپ ہو جاتے ہیں اپنی طرف سے دیتا ہوں. وَبَشِّرْ تسلیم شاہ سننا ہے لکھنا ہے لوح دل پر. آگے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب بشر شیعت علی, زمین پہ جا کے علی کے شیعوں کو بھی خوشخبری دینا. کس کی؟ بطیب مولدہم, کہہ دینا یقین ہے تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. بات یا نہیں؟ ہاں جی جی اللہ خوشخبری بھیجا ہے. اور آگے قاری صاحب مولا بکار ملک اور چودھری واجد ظہیر بھائی فکرہ سننا, یہاں نہ صحیح تنہائی میں سر دھننا. بشر شیعت علی بطیب مولدہم, علی کے شیعوں کو خوشخبری دے دینا پاکیزہ ولادت کی. وَهُمْ يَقُولُونَ غَدًا جِيرَانِي فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ, علی کے شیعوں سے کہہ دینا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم فردوس اعلیٰ میں میرے ہمسائے ہو. جو جھوم رہے ہیں یہ کس خوشی میں, جو میرا منہ تک رہے ہیں وہ کس لیے میں نہیں جانتا. دعوت فکر ضرور ہے. ہم یکونون غدن, کل یہ جیرانی میرے ہمسائے ہیں. پھر فردوس اعلیٰ, فردوس اعلیٰ میں بہاولپور میں رہتا ہوں, سیکٹر ٹاؤن میں گھر ہے میرا. جو میرا ہمسایہ ہے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور بس, کیونکہ میں صرف ایک جگہ رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی. اللہ کہہ رہا ہے علی کا ہر شیعہ میرا ہمسایہ, تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جنت میں جہاں جہاں وہ ہوگا وہاں علی کے شیعہ ہوں گے. اور علی کا کھا کے علی کو بھونکنے والے چمگادڑوں, جس کے شیعہ جنت میں حاضر ناظر ہے وہ خود دنیا میں 40 جگہ بھی نہیں جا سکتے.
ارادے ہم یکونون غدن جیرانی، کل وہ میرے ہمسائے ہیں۔ ایک اور انعام ہے اللہ نے جو تمہارے نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے خوشخبری دے دینا، ایک تو ان کی ولادت پاکیزہ، دوسرے یہ میرے ہمسائے، تیسری وَإِنِّي جَعَلْتُ ظِلَّ طُوبَى مجالس شیعت علی ابن ابی طالب، یہ جو طوبہ ہے نا طوبہ، اس کے سائے کو میں نے علی کے شیعوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہاں مجلسیں کرائیں گے۔ بیمار ہے تو شفا یاب ہو کے جائے گا، مگر نعرہ ایسا لگے جیسا پاک زہرا اپنے شوہر جناب امیر کا نعرہ سننا چاہتی ہے، چولیاں پھیلا کے پاک زہرا سے دل کی مرادیں پانے کے لیے مل کے نعرہ ہے تو ذلت ہوبا مجالس شیعت علی، میں نے علی کے شیعوں کی مجلس گاہ بنا دیا ہے طوبہ کو۔ کیا چاہتے ہو اور علی کی محبت کا انعام؟ بس آخری فکرہ رہ گیا ہے، مگر اس کا ترجمہ ہاشمی میں ابھی نہیں کر رہا، دہرا دے جی جی وہاں چودھری واجد نہ اجازت کی لوڑ، نہ کوئی یہ بھونک سکے گا کہ مسجد میں ذکر علی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ وہاں کسی کی ضرورت کیسی اجازت کی، وہاں تو اذن الہی سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہاں اللہ نے قرآن میں بھائی صابر اشارہ کر دیا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ 14ویں صدی میں شیعوں میں ایسے مولوی پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے مسجد میں نعرہ نہ لگے، مسجد میں علی کا نام نہ لو۔ اس نے قرآن میں پہلے کہہ دیا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، اس سے زیادہ اظلم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکے۔ طوبہ کے سائے کو علی کے شیعوں کے مجلس کا بنا دیا۔ اور قاری صاحب ایک فکرہ جس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، اگر مصلحت اور طبیعت دونوں نے اجازت دی، مگر طبیعت میری نہیں آپ کی، ہم یتحدثون بفضل والی وانی اسمع و ارا، چونکہ پہلے میں روانی میں ترجمہ کرتا چلا ہے بھائی صاحب، اس میں دو فکروں کی تھوڑی سی شرح کا قرض رہ گیا ہے مجھ پر۔ قدری الغالب اشارتہ
هذا يلقاه إرادته زیارتی زیارته میری غالب تقدیر ہے علی کا اشارہ تقدیر نہیں جی تقدیر اور ہوتی ہے شاد بات جو ہر تقدیر پہ غالب ہو غالب نہیں اگر حافظوں کو زنگ لگ گیا ہے تو آؤ سر اٹھاؤ سورہ یاسین کو کھولو اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللہ کہتا ہے سورج کا ابھرنا اور ڈوبنا یہ اللہ کی تقدیر ہے سورج کا سفر تقدیر ہے علی کا اشارہ ہوا ہوا نا اشارہ علی نے ہاتھوں سے پکڑ کے سورج کو نہیں کھینچا اشارہ دو دفعہ بسم اللہ ٹھیک ہے نہیں ظہیر بھائی جو سامنے آ جائے آپ جانتے ہیں وہ تو پھر کہتا ہوں صرف وہ چھپاتا ہوں جس سے ضرب چھلکنے کا اندیشہ ہو کتنی دفعہ ڈوبا وہ سورج لوٹایا علی نے 16 دفعہ منبر سے کہہ رہا ہوں جی رد شمس کو ابن مردوہ نے 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے برادران اہل سنت کی ابن مردوہ نے اپنی کتاب المناقب میں لکھا چلے تو نہیں گئے ہو ابو اسحاق سالبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ابن منظر نے اپنی کتاب المعرفت میں لکھا ابن احمد جورجانی نے تاریخ جورجان میں لکھا اور بالکل جس طرح میں روایت پڑھنے لگا ہوں علامہ عبداللہ جول یہ سارے سنی علماء کے نام لے رہا ہوں ابو القاسم حسکانی کیوں قاری صاحب یہ سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اور قطر میں رہتے تھے وہاں 5-6 عشرے میرے سنے وہاں سے سلام دعا بنی پڑھے لکھے ہیں صاحب علم ہیں اور اس مذہب کو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں سے ہی آئے ہیں عبداللہ جول نے ابو القاسم حسکانی نے ابو الحسن شاذلی نے یہ لکھ رہے ہیں کہ 16 مرتبہ شیعوں کے پیر نے سورج کو لوٹایا کہاں تھکے نہیں تو بتاؤں اللہ اکبر ادھر والوں تم تھک گئے ہو ادھر والوں تمہاری طبیعت میری طرف دیکھو لفظوں کا میدان میں نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے بھی بتا دیا تمہیں جنگ احد کے بعد لوٹایا جنگ خندق کے موقع پہ لوٹایا خیبر کے میدان میں لوٹایا حنین کے میدان میں لوٹایا بیعت رضوان کے موقع پہ لوٹایا جنگ کرقیسہ کے دن لوٹایا جنگ بنی مازن کے دن لوٹایا جنگ نہروان سے واپسی پہ لوٹایا جنگ صفین کو جاتے ہوئے لوٹایا یوم بساط والے دن لوٹایا یوم براسہ جہاں مسجد براسہ بنی ہوئی ہے وہاں سورج لوٹایا یوم غازریہ پہ لوٹایا نجف میں لوٹایا وادی حقیق میں لوٹایا زمین بابل پہ لوٹایا اور مدینے میں مسجد الفضیح میں لوٹایا
حسنین میں لوٹایا. میں حساب میں کمزور رہا ہوں بچپن میں بھی. میں نام میں لیتا ہوں, گن تم لینا. جنگ احد, جنگ خندق, جنگ خیبر, جنگ حنین, جنگ نہروان, جنگ صفین, جنگ قرقیسہ, جنگ بنی مازن. 8 ہیں جنگیں, 8 ہیں موقع. بھائی صاحب جو علی لڑتے لڑتے ایک ہاتھ سے موت سے کھیلے اور اشاروں سے تقدیر سے کھیلے. حساب میں تم بھی کمزور ہو. ہزاروں نہیں اربوں پڑھ رہے ہیں. جی ہزاروں کی کیا بات ہے. جس کی کنیز فضا کا لاہور والوں یہ دعویٰ ہو. دعوت والے دن علی سے کہا تھا یا علی مصلحت ہے یا اپنی کنیز کے اقتدار کو آزمانا چاہتے ہو؟ من کنیز دختر لم یولد عالم اعراض جاند ہمدر نیم دم. یہ تو رسول کی روٹی کا سوال ہے. اللہ سے کہے مخلوق کا رزق بند کر دے. جب مخلوق کی جان لبوں پہ آئے پھر حسنین کی اس کنیز کو حکم دے اگر لمحے میں کائنات کو روزی نہ دوں تو فضا نہ کہنا. نوکر بھی نہیں کہہ رہا, نوکرانی کہہ رہی ہے. جی تو اس علی کا اقتدار کیا ہو سکتا ہے؟ جی 16 موقعوں پر سورج تقدیر تھی, علی کا اشارہ تقدیر غالب تھی. لوگ تارک جواب جھوم جاتے ہیں. لوگ جھومنا تو چاہیے اپنے مولا کے فضائل پر. بس سورج لوٹایا, بھائی بڑا کمال کیا, علی نے بڑا تیر مارا. اب ایک مجلس میں بندہ یا ایک شہر میں کیا کیا پڑھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے کتنی مجالس پڑھ دی ہیں صرف اسی حقیقت پر کہ رد شمس کے معجزے کے پیچھے اور کتنے معجزے ہیں. بھائی صاحب صرف یہ نہیں, بہت تھکنا نہیں, گھبرانا نہیں, صرف سورج لوٹا کے تقدیر پلٹی نہیں. میں تمام شیعہ سنی دوستوں سے کہہ رہا ہوں جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے, سنی بھائی اپنے عالم سے پوچھ لیں. فراغ دلی ہے نا, یا تو میں کہوں کہ میری مرضی کے عالم سے پوچھو. نا جی شیعہ لوگ
اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھ لیں کہ کیا تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہاں اپنی پسند کے عالم سے کہ رسول سے پوچھا گیا یا نہیں کہ متى تقوم الساعة. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہ قاری صاحب کی ماشاءاللہ دلیل ہے اس بات کی کہ بات میں غلط نہیں کر رہا کیونکہ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں. یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا اذ تطلع الشمس من مغربها، جس دن سورج مغرب سے ابھرے گا. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا قیامت ہوگی. اور علی کے اقتدار کو سوچنے والے حرامیوں، جس علی نے سورج بھی مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہیں ہونے دی، اس کا اقتدار کیا ہوگا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. ہاں یہی حلال زادہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، یہی مودت پر برہان ہوتے ہیں باتیں. جس علی نے ایک اشارے میں تقدیر پہ بھی غلبہ حاصل کیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی، اور ایک بار نہیں 16 بار. مولانا وغیرہ قاری صاحب بھائی صاحب ایک موقع کی ایک بات، علی تقدیر غالب بھی ہے اور قضائے قاہر بھی. ایک موقع پہ علی نے ہونٹ ہلا کے سورج پلٹا. میرے خدا کی قسم علی کی ذات چیستان حیرت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی ذات طلسم عجائب ہے. پتہ نہیں کس موقع پہ کیا کرتا ہے. ہاں اور اس میں ظہیر بھائی جو راز مجھے سمجھ، کیونکہ 16 کی 16 بار ادھر سورج آتا تھا بھائی صاحب اور ادھر کیا ہوتا تھا؟ خر ساجدا، فوراً سجدے میں گر جاتا تھا. یا علی تقدیر تیرے اشاروں پہ ناچتی ہے، سجدے کی جلدی کیوں پڑ جاتی ہے تجھے؟ آواز خیبر شکرائی غزنفر ہزیان نہ پک. ابراہیم کے قول نے ڈرا رکھا ہے. اس نے نمرود سے کہا تھا اِنَّ اللَّهُ يَعْطِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب کی طرف
اللہ اللہ امام المشرق حسین کا، ابی الحسن والحسین کا، حیدر کرار کا، گیر فرار کا، پیر کے نعرائے کیا کہا میرے مولا نے؟ کیونکہ ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا اگر تو اللہ ہے میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے مغرب سے نکال۔ تو غضنفر تو نے دیکھا نہیں میں نے سورج نکالا ہے مغرب سے، بشریت تارتی پھرتی ہے، سجدہ کر لیتا ہوں تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں یہ سجدے کرنے والا ہے، مسجود کوئی اور ہے۔ بس تھک تو نہیں گئے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، حالانکہ بھلائی اپنی کر رہے ہیں، خوشی مجھے ہو رہی ہے۔ رات طوبہ کے سائے میں بھی میں نے پڑھنا ہے، اور وہاں وہ فضائل سنانے ہیں جو یہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ کیوں؟ پاکستان مولا دی بلاتا گل کرتے پورا پاکستان اپنے اسلام معاشرے کا ہر مولا نعرہ لائی مولا دی بارگاہ قبولیت اللہ نے کہا تھا نا، اور جملے کا قرض تھا، ہاں ہم انشاءاللہ ضرور جس دل میں شک کا رجس نہیں آیا، کیونکہ انما الریب رجس، شک رجس ہے اور رجس ان سے دور رہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ طوبہ کے سائے میں زید بھائی قرض تھا جملے کا قاری صاحب۔ اللہ کہتا ہے کہ طوبہ کے سائے میں علی کے شیعوں کی مجالس ہوں گی۔ کیسے؟ ہم یتحدثون بفضل ولی وانی اسمع وارا، یہ لوگ میرے ولی کے فضائل پڑھیں گے، میں سنتا بھی رہوں گا دیکھتا بھی رہوں گا۔ کے فضائل کے سامے کا نام جلی ہو، اس سے زیادہ کیا صلہ چاہتے ہو علی کی محبت کا؟ جو کام وہاں اس نے کرنا ہے زمین پہ تم کر رہے ہو، اور 1 گھنٹہ 5 منٹ میں وہ بات نہیں کی میں نے جو اب کرنے لگا ہوں، کروں۔ خدا حافظ۔